پاکستان ووٹر فرنٹ کے زیر اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سربراہ ووٹر فرنٹ جاوید تنویر نے اپنے پیغام میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جاوید تنویر پاکستان ووٹر فرنٹ کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔ تازے کے مطابق 350 سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہیں اور ساری اپنے اپنے منشور لے کر ووٹروں کے پیچھے بھاگتی ہیں کہ مجھے ووٹ دو تو میں کل پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بڑا کچھ کر دوں گا۔ جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے، کوئی نیا پاکستان بنا رہا ہے، کوئی پاکستان فرسٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو سہانے خواب منشوروں کے اندر ہے۔ تو ہمارے ووٹر شخصیات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں پاکستان ووٹر فرنٹ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم شخصیات پرستی سے نکل کے اہلیت پرستی کی طرف آئیں، اہلیت کو جانچیں۔ اور پاکستان ووٹر فرنٹ جو ہے ووٹروں کا جو کہ پلیٹ فارم ہے، تو میں ان ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے مقابلہ میں نہیں کہتا، لیکن ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کو کسی فریم ورک میں لانے کے لیے ووٹروں کا یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے یہ پاکستان ووٹر فرنٹ کو وجود میں لایا گیا کہ ووٹرز، ہر حلقے کے ووٹرز اپنی اجتماعی دانشمندی کے ساتھ، اپنی کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، پھر ان کے اوپر متفق ہوں، ان میں سے جو سب سے بہترین شخص ہو اس کو اپنا ووٹ دیں، جو ایماندار ہے، پڑھا لکھا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرتا ہے، وہ شخص بہترین ہے۔ اب ہمیں ان اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، مساجد میں خاص طور پہ اور آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لوگ تلاش کرنے ہیں جو اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہوں۔ ان کو منتخب کرانا کیوں ضروری ہے؟ شخصیت پرستی کیوں ممنوع ہے؟ میں ادھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس پاکستان ووٹر فرنٹ کی بنیاد بنی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے موجودہ حوالے سے ووٹ ہے سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ دیکھیں ووٹ دینے کے لیے یہ بنیاد کتنی مضبوط آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے یقیناً ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کیونکہ ایک شخص یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں۔ زیادہ تعداد میں آپ اس پلیٹ فارم میں شامل ہوں گے، اتنی زیادہ کامیابی مقدر میں لکھی جائے گی۔ ادب سے، عاجزانہ طریقے سے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان ووٹر فرنٹ نے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا ہے، ایک ایسی حکمت عملی واضح کی ہے، اس نو آبادیاتی نظام کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ کسی قیمت پر بھی نو آبادیاتی نظام کے شکنجے سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے اللہ کے دین کے مطابق ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے جس کا پیغام یہ ہے، ہمارا ووٹ ہمارا اقتدار، ہمارا اقتدار ہمارا اختیار۔ یعنی اگر 8.5 کروڑ ووٹر ہوش میں آ جائیں، اور ایسے ووٹر جو 60% ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، صرف یہ سوچ کے کہ کس کو ووٹ دیں، جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑی بڑائی کو دیتا نہیں ہوں، چھوٹی بڑائی کو دے دیتا ہوں ووٹ، چھوٹی بڑائی بھی بڑی ہی ہوگی، تو پھر بھی ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ اب پاکستان ووٹر فرنٹ نے جو فائنڈ، سلیکٹ اینڈ الیکٹ کے بنیاد کے اوپر آپ کو ایک الیکٹورل پروگرام دینے جا رہا ہے، آپ کو ایک ایسا طریقہ کار، ایسا روڈ میپ دے گا کہ آپ اپنے لیے بہترین عوامی نمائندے منتخب کرا سکیں گے۔ پروگرام کا نام عوامی انتخابی پروگرام قرآن اور حدیثوں کی روشنی کے اندر تیار ہوا ہے۔ پروگرام کی جو سب سے بہترین جو یہ گارنٹی دے گا وہ یہ ہے کہ چور چکا یا کرپٹ آدمی یا نااہل آدمی اربوں روپے کے آپ لے کر بھی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں آئے گا، سیٹ نہیں جیت سکے گا۔ ایماندار شخص ہوگا جس کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے الیکشن کمیشن کے آگے نامزد کیا ہوگا، اس شخص کی جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اگر وہ MNA MP جہاں بھی پبلک سیٹس ہیں ان پہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی جیب سے کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوگا، نہ اس کی جیب سے کوئی خرچ ہو، نہ وہ کل کو کمانے کے لیے چلے۔ پاکستان ووٹر فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جس نے الیکشن جیتا ہوگا، وہ الیکشن جیت کے MNA بننے کے بعد پابند ہوگا کہ ہر مہینے اپنے ووٹرز کو آ کے
بتائے کہ میری وہاں پہ کیا کارکردگی ہے. آپ نے اپنے مسائل اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں, آپ نے منصوبے اس کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو کر کے آئے, کب پورا کراتے ہیں ہمارے منصوبے. یہ قومی اسمبلی سے اس کی منظوری ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی سے ہوتی ہے, لے کر آئیں. تو آپ اس پہ عمل درآمد کر جاتے ہیں. پاکستان کو عظیم ترین اسلامی فلاحی ریاست بننے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی. یہ 3 چیزیں ان کو دے دو, تعلیم, علاج, معالجہ, آپ کے ملک سے کرپشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی. ہم نے یہ ساری چیزیں پبلک میں اویئر کرنی ہے کہ بھئی کیسے علاج معالجہ فری ہونا ہے. دنیا کا جدید ترین علاج معالجہ کیسے ہر ڈور سٹیپ پہ فری ملنا چاہیے, ہر حلقے کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے منصوبے بنانے ہیں, آپ کے انجینئرز نے منصوبے بنانے ہیں, آپ کے سائنسدانوں نے منصوبے بنانے ہیں. ہائی کوالٹی کی یونیورسٹی آپ کے علاقے میں ہونی چاہیے جو قرآن پاک کی تعلیم اس طرح دے کہ عربی جو ہے 9ویں 10ویں تک بچہ ایسے پڑھ سکے کہ قرآن پڑھے تو ننا منا عالم بنا ہو, اس کو پتہ ہو میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے. ابھی تک ہم نے اس چیز کا بیج نہیں بویا. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے دینی تعلیم کون سی دینی ہے. دینی تعلیم کے نظام کے اندر جو خرابی 1000 سال سے پیدا کی گئی, کسی کو پتہ ہے اس کا؟ میں اس کا بھی ثبوت پیش کر دوں گا جب آپ مانگیں. اس میں کیا اصلاح ہونی ہے اس کا بھی بتا دوں گا. کسی کو پتہ ہے قرآن کے اندر کون سے 35 یونیورسل قوانین ہیں؟ آج وہ بچوں کو پڑھا دے, اللہ کے فضل سے آپ کا ہر بچہ سائنسدان, آپ کا ہر بچہ حکیم, آپ کا ہر بچہ ایجادات کرے گا. اس کو سنوارے, ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آپ شمع کو جلائیں گے, انشاءاللہ آپ کا ملک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. انشاءاللہ یقیناً بن جائے گا اور بہت جلدی بنے گا.